زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو کہ مسٹر اسپیکر، میں وہ سیاستدان ہوں جو نیچے سے چلا ہوں، اسٹوڈنٹ لائف سے چلا ہوں، شہید بھٹو کی پیار کی دو تھپیاں کھا کے یہاں چلا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو ایسے سیاسی کارکن اور رہنما دیے ہیں جن کو قومی اثاثہ کہا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے وقت آنے پر اپنا سب کچھ ملک اور قوم پر قربان کر دیا اور عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ سرگرم عمل رہے۔ پاکستان میں جب بات چلے گی عوامی نمائندگی کی تو سید خورشید احمد شاہ صاحب کا نام سر فہرست آئے گا۔ سکھر کے سید گھرانے میں جنم لینے والے خورشید احمد شاہ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز طالب علمی کے دور سے کیا۔ سندھ پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن سپاف کے پلیٹ فارم پر آ کر خورشید احمد شاہ نے ایک سچے کارکن کا بھرپور کردار ادا کیا۔ ان کی سیاسی سمجھ بوجھ اور دور اندیشی عوام کے دلوں میں گھر کر گئی۔ اس دوران انہوں نے سیاسی اور سماجی کاموں میں دن رات ایک کیے رکھا اور بالآخر 1987 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سکھر سے منسپل کونسلر منتخب ہوئے۔ 1988 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہی ممبر سندھ اسمبلی بنے۔ ایم پی اے بننے کے بعد خورشید احمد شاہ کو وزیر ٹرانسپورٹ بنایا گیا، جس کی ذمہ داری انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے ادا کی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو وزیر تعلیم کا قلمدان سونپ دیا۔ تعلیم کی وزارت ملنے کے بعد خورشید احمد شاہ نے نہ صرف سکھر بلکہ سندھ بھر کے پڑھے لکھے اہل نوجوانوں پر روزی روزگار کے دروازے کھول دیے۔ اس دوران خورشید احمد شاہ نے نوجوانوں کو اتنی نوکریاں دیں کہ ان کو وزیر تعلیم کے بجائے نوکریوں والا وزیر کے نام سے پکارا جانے لگا۔ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار سید خورشید احمد شاہ 1990 میں پہلی بار ممبر قومی اسمبلی بنے۔ 1993 میں وہ دوبارہ ایم این اے منتخب ہوئے اور 1997 میں جب وہ تیسری بار ایم این اے بن کر آئے تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر تھیں، جنہوں نے سید خورشید احمد شاہ کی سیاسی بصیرت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں چیف وہب کے عہدے پر فائز کیا۔ آگے چل کر خورشید احمد شاہ 2002 میں چوتھی بار اور 2008 میں پانچویں بار ایم این اے منتخب ہو کر آئے اور ہر دفعہ انہوں نے اپنے مخالف امیدوار کو بھاری اکثریت سے شکست دی۔ اس دوران ان کو لیبر منسٹر کی ذمہ داریاں سونپی گئیں اور کچھ عرصے کے بعد خورشید احمد شاہ کو وزارت مذہبی امور کا قلمدان بھی دیا گیا۔ 2013 میں جب چھٹی بار خورشید شاہ ایم این اے منتخب ہو کر آئے تو انہیں اپوزیشن لیڈر کی ذمہ داریاں دی گئیں اور انہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنایا گیا۔ 2018 میں جب سید خورشید احمد شاہ 7ویں مرتبہ ایم این اے منتخب ہو کر آئے تو ان کی عوامی مقبولیت اور سیاسی بصیرت موجودہ کٹ پتلی نیازی حکومت کو برداشت نہ ہوئی اور ان کے خلاف کرپشن کے جھوٹے مقدمات بنا کر پابند سلاسل کیا گیا۔ سید خورشید احمد شاہ کی عوامی خدمات پر جب نظر ڈالی جائے تو ان کے کاموں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ انہوں نے ہزاروں بے روزگار نوجوانوں کو نوکریاں دیں۔ تعلیمی خدمات کی بات کریں تو آئی بی ایس سکھر، روہڑی کے ویران پہاڑوں پر بیگم نصرت بھٹو وومین یونیورسٹی، اروڑ یونیورسٹی اور گورنمنٹ ماڈرن اسکول سکھر کی دوبارہ تعمیر ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ جی ایم میڈیکل کالج کو میڈیکل یونیورسٹی میں اپ گریڈ کروانا، ایس آئی یو ٹی، این آئی سی وی ڈی بی کی تعمیر ان کا کام ہے۔ اور سکھر میں سکھر اسپورٹس کمپلیکس، پیپلز گرلز ہاکی اسٹیڈیم سکھر، علامہ اقبال یونیورسٹی ریجنل کیمپس، لاء کالج سکھر، پاکستان میڈیکل ڈینٹل ہاؤس، پریس کلب سکھر، آئی بی اے کالج صالح پٹ اور سکھر بس ٹرمینل سمیت شاہ صاحب کے بہت سارے انگنت کام قابل تعریف ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یتیم بچوں کے لیے سویٹ ہوم کی تعمیر کا سہرا بھی خورشید احمد شاہ کے سر پر ہے۔ 2005-2006 میں جب سکھر بیراج کے وجود کو خطرہ لاحق ہوا تو خورشید احمد شاہ نے ذاتی طور پر اس معاملے کو وفاقی حکومت کے سامنے رکھا، جس کے بعد FWO کی مدد سے سکھر بیراج کو ریپیئر کروا کر سنگین صورتحال سے بچا لیا گیا، جبکہ بیراج کی ازسر نو تعمیر کے لیے وہ آج بھی کوشاں ہیں۔ 2012 میں سکھر بندروال کو اپ گریڈ کروا کر خورشید احمد شاہ نے شہر کو خطرے سے محفوظ کروایا۔ اس دوران بندر روڈ پر واقع مکرانی مسجد کو دوبارہ عالی شان طریقے سے تعمیر کروایا گیا، جس کی وجہ سے آج بندر روڈ پر اب ٹریفک کی روانی میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ سائٹ ایریا سکھر میں لیبر کالونی کی تعمیر بھی شاہ صاحب کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور یہ کالونی عالمی وبا کووڈ کے دوران قرنطینہ سینٹر کے طور پر بھی استعمال میں لائی گئی۔ نیا پنڈ اور شکارپور پھاٹک پر ٹریفک جام کے مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اوور ہیڈ برجز کی تعمیر بھی خورشید احمد شاہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ روہڑی، پنو آکل، کندھرا اور صالح پٹ میں اسٹیڈیم کی تعمیر اور چھوٹے بڑے شہروں اور علاقوں میں روڈ راستوں کا جال بچھایا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سید خورشید احمد شاہ کو احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کی عوامی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سکھر کے ایک نوجوان اور پیپلز پارٹی کے ادنا کارکن نسیم شوکت بلوچ نے سید خورشید احمد شاہ رہائی کمیٹی کا بنیاد رکھا، اور رہائی کمیٹی کے پلیٹ فارم پر عوام کا بھرپور احتجاج جاری ہے۔ رہائی کمیٹی کا قیام عمل میں آنے کے بعد ایک بار پھر سیاسی ماحول میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ کمیٹی کے بانی اور چیئرمین نسیم شوکت بلوچ کا کہنا ہے کہ سید خورشید احمد شاہ کی آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔